جزاک اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا آخری لیکچر ہے سیرت پر، 11 نمبر، اور اس میں اس کا ٹاپک ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم۔ آپ کو یہ سارے لیکچر سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد بالکل سمجھ آ گیا ہوگا کہ خود ہمیں سیرت رسول کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں کر رہے ہم تو آئندہ ہم اس کا بھرپور اہتمام کریں، ورنہ صرف پڑھنا پڑھانا اور اس پہ عمل نہ کرنا یہ ہرگز مطلوب نہیں ہے۔ پڑھنے پڑھانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہو۔ اگر کوئی پچھلے لیکچر کا سوال ہے تو ضرور پوچھیں، ورنہ آج ہم ان چیزوں کو پوری طرح سمجھ کے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ پہلی بات جو ہر مسلمان پر فرض ہے وہ کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بارے میں ساری تاکیدیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور بار بار انسان کو اس بات پر آمادہ کیا گیا ہے کہ وہ پوری زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، عقائد و ایمانیات میں بھی، اور ہر قسم کے نیک اعمال، وہ کھانے پینے سے ہو، کمانے خرچ کرنے سے ہو، نیا معاملات ہوں، شادی بیاہ طلاق، سارے کے سارے عین سنت کے مطابق۔ اسی سے ہماری زندگیاں آسان بھی ہوں گی اور ان میں برکتیں بھی آئیں گی۔ جب ہم سنت سے ہٹ کے کام کرتے ہیں تو اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جب برکت نہیں ہوتی تو وہ عمل جو ہے وہ اس کی فیض و برکات سے انسان محروم رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہینڈ آؤٹ میں بھی اطاعت رسول کی بار بار تاکید ہو کر کی گئی ہے، اور آیات کے حوالے آپ کے سامنے ہیں۔ سر پلیز سلائیڈ چلا دیں ساتھ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر یہ بات اللہ کے ہاں کتنی اہم ہے کہ کتاب اللہ میں، قرآن مجید میں کتنی بار دہرائی گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اور سورہ نور کی آیت 56 میں تو کہہ دیا اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں، صرف اطیع الرسول ہے۔ وجہ آپ کو بالکل کلیئر ہے کہ یہ اطاعت رسول ہی در اصل اطاعت الہی ہے، اور وہ ہے آیت سورہ نساء کی 80، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو لہٰذا یہ فرض جو ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، صرف نمازوں میں نہیں، اخلاق میں، معاملات میں۔ آپ نے سارا پیچھے پڑھا کہ رب العالمین نے خود فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بہترین اخلاق کائنات میں اگر کسی کا تھا تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لہٰذا یہ پہلی اور انتہائی اہم شرط ہے۔ آپ اس کے بعد میں نے کئی دفعہ آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ لوگ اس آیت کو یاد کر لیں، سورہ آل عمران کی 31 کو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ، یہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، جو لازمی ہے، قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت 165 میں ایک آیت کا ٹکڑا ہے، اور وہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. سب سے زیادہ مومن اگر واقعی مومن ہے تو اللہ سے محبت کرتا ہے، آل اولاد ہر چیز سے بڑھ کر، والدین سے بھی بڑھ کر. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہو نا کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو، کل ہاں ان تحبون اللہ، ان سے پوچھو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری مطاعت کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ اطاعت رسول کرو، پھر صرف تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے. اللہ فرماتے ہیں کہ یحببکم اللہ، پھر اللہ رب العالمین خود تم سے محبت کریں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، گناہوں کو بخش کر تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے. وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بخشنے والے بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ کن لوگوں کے لیے؟ اور جو قرآن اور سنت پہ چلتے ہیں. اطیعونی، اطیعونی. قرآن و سنت کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ ہے قرآن و سنت ہی، میں اس کے، لیکن لفظ دیکھیں، قرآن اطیعونی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری اطاعت کرو، وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. باہر کیوں جاتے ہیں آپ آیت سے؟ اچھا، ایک اور چیز جو ہم سب کی تمنا ہے، کیا ہے سب کی تمنا؟ بلا کیا ہے؟ جلدی بتائیں. جنت میں جانے کی، جنت میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اچھا، اللہ سے محبت، اللہ ہمیں معاف کر کے جنت میں لے جائے. آپ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، نیچے والی آیت پڑھیں نا، وہ سب کچھ کس سے ہوگا؟ اللہ کی رحمت سے ہوگا. آپ جنت میں جائیں، دنیا میں اچھائی، آخرت میں اچھائی، بھلائی، صرف اور صرف مشروط ہے اللہ کی رحمت سے. ایسا ہی ہے؟ جی سر. اچھا، آپ ذرا غور سے دیکھیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، آل عمران کی 132 نیچے. ایک کام کرو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اللہ کی سر جی رحم، سلائڈ چلا دیں پلیز. سوری جی ہاں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحمت کے مستحق بن جاؤ. اب آپ دیکھ لیں، یہاں ایک بات بڑی واضح اور صاف ہے کہ رحمت مشروط ہے کس سے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت سے. یہ جو ہم اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگ کے اور اطاعت نہیں کرتے، تو پھر یہ رحمت اس وقت ملے گی جب آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے. آیت کو دیکھیں، سمجھیں، چھوٹی سی آیت لیکن معنی کا سمندر. کبھی غور کرتے ہیں آپ ان چیزوں پر؟ غور کیا کریں. اور پھر ایک کمال کی بات ہے سورہ نساء کی آیت 13 میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اتنا سا کام کرے، کتنا؟ اطاعت رسول اور اطاعت الہی اور اطاعت رسول، یہ پوری زندگی میں کام کرے. آگے انعام دیکھیں، کتنا بڑا انعام ہے اس کا. آخرت میں کیا ہوگا؟ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ ایسے باغوں میں داخل فرمائیں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ وہ دائمی ہوں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی تو بڑی کامیابی ہے. اس کے لیے کوشش کرو. تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ دنیا میں بھیجا کہ آخرت کماؤ اور تم دنیا کے ہی ہو کے رہ گئے. کیا دیکھیں نا، یہ جو یہاں بندے کو موٹیویشن، یہاں جو بندے کو
عمل کی طرف رغبت ملتی ہے، قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں مل سکتی، کسی اور چیز میں نہیں مل سکتی۔ یہ آیتیں پڑھیں، آدمی کہتا ہے میں عمل، نیکی کا عمل ہرگز اپنے ہاتھ سے نہ جانے دوں۔ قرآن کا یہی تو کمال ہے، یہی ایمان بڑھنا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم قرآن کو پڑھ کے سمجھیں گے۔ ہائے ہائے، کیسے ہم مسلمان ہیں کہ اس قرآن کو پڑھ کے نہ ہم سمجھتے ہیں جتنا انسان کو ذہنی سکون، جتنا انسان کو عمل کی رغبت، جتنی انسان کو نیکی اور بھلائیوں کا جمع کرنے کا یہ قرآن دیتا ہے موٹیویشن، کوئی کائنات کی کتاب نہیں دے سکتی۔ من یط اللہ و رسولہ، جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور رسول کی، یہ جو من ہے نا، یا من یط اللہ، کوئی بھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کبھی سوچیں اس اطاعت رسول سے سرفراز ہو کے حبشی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا درجہ ہے، اور اسی سے انکار کر کے سگے چچا ابو لہب کا کیا حشر ہے۔ کبھی سوچیں تو صحیح، یہ رب کی کیسی کتاب ہے۔ اب ذرا غور سے دیکھیے کہ من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قیامت کے دن وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ اکبر، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ آخر میں جو 3 لفظ ہیں نا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کیا عمدہ ساتھی ہوں گے، کیا عمدہ ساتھی ہوں گے۔ ان سے بڑھ کر کوئی ساتھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ ملے؟ کاش ہم اس کو سمجھیں، یہ ہماری تمنا ہو، اور اس تمنا کے تحت ہم اطاعت کریں اللہ اور اس کے رسول کی، یقیناً ہم حقدار ہو جائیں گے۔ دیگر آیات آپ کے نیچے لکھی ہوئی ہیں۔ کامیابی اور کامرانی ان کا مقدر، کن کا مقدر ہے؟ عظیم کامیابی سے کون ہم کنار ہوں گے؟ سورہ احزاب کی 71 پڑھیے۔ اعمال کا بھرپور اجر کن کو ملے گا؟ سورہ حجرات کی 14 پڑھیے۔ رحمت الہی کے مستحق کون لوگ ہیں؟ سورہ نور کی 56 پڑھیے۔ نعمت بھری جنتوں کے وارث کون ہوں گے؟ سورہ الفتح کی آیت 17 پڑھیے۔ یہ تو ایک ایک آیت پڑھ کے بندہ جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کو سمجھنے میں اس کو گھنٹوں لگتے ہیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ کوئی کامنٹس؟ اب ذرا حدیث سنیے۔ قرآن کو ہم نے سن لیا، دیکھ لیا، چند آیتیں دیکھیں، پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اب آئیے حدیث میں، کتنی واضح ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھانے کا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور ایک بات مومن کو یاد رکھنی چاہیے، یہ بات اللہ تعالیٰ کی ہے، حکم اللہ کا ہے، الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور حدیث قدسی میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اسی نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقد عصا اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور پھر فرمایا جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو آپ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جنت کی ضمانت ہے، اور کوئی فرق دنیا میں نہیں ہے ایسا۔ آپ نے حدیث کا غور فرمایا؟ آپ بخاری کی دوسری حدیث سنیں، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی۔
لیکن بڑا لیکن ہے، الا مگر من آبا، جس نے میرا انکار کیا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور وہ انکار کرے جو آج ہم کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کی حالت ہے. آپ یقین مانیں بہت بڑی تعداد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری آخرت کی کامیابی کا سارا دار و مدار اطاعت رسول پر ہے. کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا مگر من آبا، جس نے میرا انکار کیا. اب بڑے غور سے سنیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کلمہ نبی کا پڑھ لی اور عمل نہیں کرتے، ان کے لیے یہ وارننگ ہے. دنیا میں اللہ ان کے سامنے یہ رکھے گا. کون؟ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، من یابا، کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے؟ قال من اطانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میرا نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا اور وہ جہنم میں جائے گا. بڑا کلیئر میسج ہے، ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر. آج آپ دیکھ لیں ہماری تباہی اور بربادی اس میں نہیں ہے کہ ہم نے تباہی کی بربادی کی صرف وجہ دو ہے. ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. لن تدلو، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے. ما تمسکتم بہما، اگر ان دونوں کو پکڑے رکھو گے. وہ دونوں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبی، کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سچے دل سے مجھے بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا آج امت اس کتاب کو پکڑے ہوئے ہے، اس کے احکامات کے تحت زندگی گزار رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسنت کو اپنا رہنما بنا رہی ہے؟ بتائیں مجھے. نہیں سر. کتنے فیصد ہوں گے جو واقعی اس کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چل رہے ہوں گے؟ کتنے فیصد؟ 1-2% سے زیادہ نہیں ہے سر. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ 2% سے زیادہ نہیں ہے جو بالکل کتاب اللہ اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. ہم سنت کو یوں ہی شادیاں ہوتی ہیں بھول جاتے ہیں، ہم مرنا ہوتا ہے تو سنت کو بھول جاتے ہیں، ہم کمانا ہوتا ہے تو سنت اور کتاب کو بھول جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں جس امت کا یہ حال ہو اس پہ رحمتیں ہوں گی؟ اللہ کی رحمتیں مشروط ہیں. اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کریں گے تو آپ دنیا میں سرفراز ہو کے رہیں گے، آپ امریکہ کو شکست دے کے رہیں گے، آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ قربانیاں دے کے دیکھیں تو صحیح، پھر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور سر جی یہ جو مسئلہ ہے نا کہ یعنی جو مواقع ہوتے ہیں اس میں ہم بھولتے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی، یعنی یہ معاملہ دنیا دار لوگوں کا نہیں، دین داروں کا معاملہ ہے کہ آپ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وراثت کے موقع آیا تو بیٹیوں کو بھول گئے، اس وقت بھی ان کو غیرت آ جاتی ہے. اور یہ جو ہے نا ملامت زدہ کی ملامتی جو ہے، ان کو بڑا خطرہ رہتا ہے ہر وقت اس چیز کا کہ یہاں سے نہ میں کوئی کچھ کہہ دے، یہاں سے نہ میں کوئی کچھ کہہ دے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بالکل. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم ان ملامت گروں کی ملامت سے ڈرتے ہیں. اور جب بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینے کا موقع آتا ہے تو ہمیں اللہ بھول جاتا ہے. اور سخت آیات ہیں، بقرہ میں سورہ نساء میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حدود ہیں جو میں نے وراثت کی تقسیم کے لیے کی ہیں، جس نے اس کی پیروی کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے اس کے خلاف کیا وہ جہنم میں جائے گا. پڑھ لیں، آپ قرآن میں پڑھ لیں، سورہ بقرہ کا بالکل پہلے رکوع پڑھ لیں، بات کلیئر ہو جائے گی. آپ نے 100% ٹھیک کہا. یہ ہے آج امت کا مسئلہ جو آپ نے کہا کہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دینا ہم نے، اور ہم نے جو ہے لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے یہ کیا. تو یہ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ اللہ کی ناراضگی ہی تو بس ناراضگی ہے،
لوگوں کی ناراضگی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ ہے فہم قرآن۔ یہ آیت آپ کے سامنے ہے، سورہ نساء کی 14۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بالکل یہ جنرلی ہر چیز میں ٹھیک ہے، جنرلی، لیکن یہ اسپیسیفکلی وہاں وہ آئی ہیں، حدود ہیں وراثت کی تقسیم کی۔ آپ ریڈ میں دیکھ رہے ہیں، یہ خطرے کا نشان ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود کو پھلانگے، يُدْخِلُهُ نارا، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، خالداً فیہا، وہاں ہمیشہ رہے گا، وَعَذَابٌ مُہین، اور بڑا ذلت والا عذاب ہوگا۔ وہ جو دنیا میں لوگوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو حصہ نہیں دیا اور کہا کر لو جو کچھ کرنا ہے، وہاں اللہ عذاب دے کے دکھائے گا ان کو، جن کا کمال اس نے مارا ہے۔ ذرا اور جی میں جی نے تو ویسے بھی دیکھا ہے کہ جب جو لوگ بہنوں کو اور بیٹیوں کو دیتے ہیں، اللہ انہیں بالکل بھی رزق کی کمی نہیں دیتا۔ میں نے آزما کے دیکھا ہے، بہنوں کو دینے والے کبھی محتاج نہیں ہوتے، ہمیشہ اللہ ان کے رزق میں کشادگی کرتا ہے۔ اور آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی گارنٹی ہے تم میرے دین پہ چلو میں سب کچھ تمہیں دوں گا؟ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں، یہ ہم نے شیطان دعوے ایمان کے اور اس اللہ کے وعدوں پہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ بالکل۔ دیکھیں ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں۔ یہ درس دینا اور درس سننا اسی وقت مفید ہوگا جب ہم اس کے مطابق زندگیاں گزاریں گے۔ بے شک۔ اب ذرا غور سے سنیں آیت نساء کی 150 اور 151۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وَيُرِيدُونَ، اور چاہتے یہ ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ تفریق کریں کس کے درمیان؟ اللہ اور اس کے رسولوں کے بعد۔ اور پھر کہتے کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ مثلا اب مثال اچھی طرح سمجھیے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، بلکہ بڑے برے الزام لگاتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی سارے انبیاء کو سابقہ کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے۔ یہ ہے وہ یہاں وہ یکفلون و یقولون، اور کہتے ہیں نؤمن بعض، ہم بعض پر ایمان لائیں گے، وہ نکفر ببعض، تو بعض کا ہم انکار کریں گے۔ آگے سنیں بڑی وعید، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے یہ ہیں کہ ان درمیان میں کوئی راستہ اختیار کر لیں، کسی کو مانے کسی کو نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے سچے حقیقی کافر ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو لوگ اب کہتے ہیں کہ بس یہ یہودی ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ پر، اور یہ جو وحدت ادیان ہے نا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہاں قرآن نے دیکھیں آپ کے سامنے، سارے انبیاء پہ آپ کو ایمان لانا ہوگا، کوئی تفریق نہیں کرنی ہوگی، اور ساری شریعتیں منسوخ ہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے۔ اس پہ اگر ایمان اور عمل ہے پھر تم مسلمان ہو، ورنہ اگر اس کے اندر آپ نے یہ طے کر لیا کہ اس کو مانوں گا اس کو نہیں مانوں گا، سارے رسول اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے توحید اور سارے نظام اسلام لے کے آئے ہیں۔ فرق شریعتوں میں تھا، حالات اور اس کے مطابق۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ حقیقی کافر ہے۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہین، اور کافروں کے لیے ہم نے بڑا ذلت آمیز جو ہے وہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بڑا جدید فتنہ بتاتا ہوں۔ اب امریکہ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ وہ اب تنہا تو کسی سے لڑ ہی نہیں سکتا، اس لیے
کہ اس نے افغانستان میں ساری دنیا کو ساتھ ملا کے اپنی ٹیکنالوجی سب کچھ کر آ کے وہ شکست، ایسی ذلت آمیز شکست ملی کہ اب امریکہ سے باہر نہیں نکلے گا۔ تو انہوں نے ایک بیانیہ تیار کیا ہے۔ وہ بیانیہ کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیں۔ بیانیہ ان کا یہ ہے کہ یہ جو تین ہیں نا مذاہب، یہودی، عیسائی اور مسلمان، یہ سارے دینی ابراہیمی پر ہی ہیں، وہی وحدت ادیان کا چکر۔ اب یہ آیت آپ نے سامنے رکھے، اور یہ تینوں اگر مل کر لڑے نا کفر کے خلاف، کافر کون ہے ان کے نزدیک؟ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، چائنا اور رشیا۔ تو اب انہوں نے نئی اسٹریٹجی دنیا میں نکالی ہے کہ ہم لڑائیں گے مسلمانوں کو، کہ ہم لڑیں کس کے خلاف؟ کافر ہیں رشیا اور چائنا، اور ان کے خلاف تین جو ہیں ابراہیمی مذاہب کے لوگ، ان کو مل کر لڑنا چاہیے۔ اب شکست کے بعد یہ نیا بیانیہ ہے، اور مسلمانوں کو خون کو جس طرح انہوں نے سستا سمجھ کے بہایا ہے ابھی ریسنٹ ماضی میں، اس کی مثال تاریخ میں بالکل نہیں ملتی۔ آپ دیکھ لیں فلسطین کو، آپ دیکھ لیں دوسرے ممالک کو، اس کو روس، ساری کتنے بچے مرے ہیں، کتنی عورتیں مری ہیں، آپ اس میں دیکھ لیں۔ آپ کے دوسرا سیریا ہے سر، ان کا بھی دیکھ لیں کیا برا حال ہے بیچاروں کا۔ دنیا سر آج بھی سسک رہی ہے، یہ ایک صرف تماشا ہے۔ اور دیکھیں یہ وہ سیل کر سکیں گے، جو آئیڈیا میں نے آپ کو بتایا نا، یہ آپ کے حکمران خریدیں گے، یہ اس کے پیچھے چلیں گے، کیونکہ یہ بے دین ہے خود۔ بڑی بہت غور سے سمجھیے باتوں کو، یہ آخرت کا بالکل ثبوت ہے، یہ آخرت بڑی قریب ہے۔ سر یہ دکھ دینے والا عذاب تو سر سمجھ آتا ہے، یہ ذلت والا عذاب سر کیا ہوگا؟ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، بڑے غور سے سنیے۔ عذاب قرآن نے تین قسم کے کہے ہیں۔ ایک ہے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب، جہنم کا عذاب بہت بڑا ہوگا۔ ایک ہے عذاب علیم، دردناک عذاب، ظاہر ہے آگ میں جلے گا اس سے زیادہ درد کیا ہوگا، پھر کھال تبدیل کر دے گی تو اور درد زیادہ خیر نہیں ہوگا۔ تیسرا ہے عذاب مہین۔ عذاب مہین یہ ہے، بس کو اچھی طرح سمجھیے، دنیا میں جن لوگوں نے اپنے تکبر، غرور، عہدوں کی وجہ سے دوسروں کے حق مارے تھے، لوگوں کو اپنے اقتدار کی وجہ سے جیلوں میں بند رکھا، عورتوں کو، بچوں کو، اور ان پر ظلم کیے، کیوں؟ وہ بے بس ہیں ان کے سامنے کہ ان کے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے۔ بالکل اس کا الٹ ہوگا قیامت کے دن، انہی مظلوموں کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ ہیں وہ لوگ جو تمہیں دنیا میں عذاب دے رہے تھے۔ ان کو دکھایا جائے گا آگ میں جلتا ہوا، اور یہ منہ چھپائیں گے، یہ ہے عذاب مہین۔ آپ سمجھ آئیے بات نہیں؟ جی سر، جزاک اللہ۔ سر جی ابھی ہم نے جو پڑھا ہے نا وہ سورت نساء کی 14 نمبر آیت، اس میں جو عذاب مہین وراثت کی تقسیم کے بارے میں ہے، یعنی وہاں بیٹیوں کے، اور یعنی جو بھی وارث جو محروم کیے جائیں گے ان کے سامنے اپنوں کو ہی عذاب دیا جائے گا۔ اپنے ہوتے تو آپ کو تقسیم میں حصہ نہ دیتے؟ سر ویسے تو ہم اپنے ہی آپ میری بات سنیں، پہلے بات کو قرآن کو سمجھا کریں۔ یہ ہم جو ہے نا بات قرآن کی اصل حقیقت تک پہنچنا، یہ مومن کا فرض ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے تکبر میں عہدوں پہ آ کر، امیر ہو کر، اپنے غریبوں کو کہا کہ جاؤ دفعہ ہو جاؤ، کر لو جو کچھ کرنا ہے، ہم تمہیں حصہ نہیں دیتے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ عذاب دے کے دکھائے گا۔ دنیا میں انہوں تکبر کی وجہ سے، عہدوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، پوزیشنوں کی وجہ سے لوگوں کے حق مارے، ان کو وہاں جلتا ہوا دکھایا جائے گا، ان لوگوں کو جن پر انہوں نے مظالم ڈھائے دنیا میں۔
بات کو پوری طرح سمجھیں. بات کلیئر ہے؟ جی سر. اچھا اب آ جائیے. یہ آیت اگر آپ کو کلیئر ہے اور یہاں بڑا کلیئر بتا دیا کہ سوائے سارے انبیاء پر ایمان جو ہم سب کو، ہم مسلمانوں کو بھی، سب انبیاء پر ایمان بلا تفریق کے وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء تھے، اور بالخصوص آخری نبی کا لایا ہوا دین قرآن و سنت، اس کا اتباع. یہ ہے اب مسلمان، اس سے ہٹ کر کوئی مسلمان نہیں ہے. اب کوئی شبہ ہے تو مجھے سوال کر لیں، میں آپ کو جواب بتا دوں گا قرآن ہی سے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب سورہ جن میں آ گیا، جو کوئی نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ فیہا ابدا ہمیشہ رہے گا. دیکھیں یہ ہم سیرت اور ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، ہماری زندگیاں عین اس کے مطابق ہونی چاہیے. یہ ہم ثواب کے لیے نہیں پڑھ رہے، صرف ثواب اس وقت ہوگا جب ہم پڑھ کے ہم عمل کریں گے. سورہ نساء کی 42 میں فرمایا یومئذ یود الذین کفروا. ہوئے ہوئے ہوئے، کیا کیفیت ہے منکروں کی، کیا کیفیت ہے اس دن، ذرا غور کریں. آپ ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے ذرا سوچیں. یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن، یود الذین کفروا، یہ کافر چاہیں گے، آرزو کریں گے. کون کافر؟ وَعَصَوْا الرَّسُولَ، اور وہ لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی گئی. کیا خواہش کریں گے، کیا چاہیں گے؟ لَوْ تُسَوَّ بِهِمُ الْأَرْض، کاش دبا کے زمین میں زمین برابر کر دی جائے تاکہ ہمارا وجود ہی نہ رہے. یہ کیفیت کس کی ہوگی اس دن قیامت کے دن؟ کافروں کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں کی. تو ہمیں یہ بات پوری طرح پلے باندھ لینی چاہیے. یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ہو کے رہے گا. وَلَا يَكْتَمُونَ حَدِيثًا، کوئی بات چھپا بھی نہیں سکیں گے. اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی ہے؟ بالکل یہ نہیں. جی جی آپ سر سوال کر. سر یہاں میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، کمنٹ بھی ہے. جیسے یہ ہے نا، اب تو ہم مطلب آپ کی کلاس میں آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یومئذ یود الذین کفروا، کفروا کا مطلب ہمیں پتہ چلا ہے کہ کافر نہیں ہے. ورنہ اس سے پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو جہاں قرآن میں کفروا کی لفظ آتا، بالکل ٹھیک ہے. کفرو کا مطلب ہوتا ہے، ایک تو بات اور ذرا کھل کر میں بتا دوں آپ کو اور آپ مجھے کامنٹ کریں. ایک ہوتا ہے کفر کے زبان سے بھی اور عمل دونوں سے انکار کرنا، یہ کافر ہیں جن کو آپ کافر کہتے ہیں. ایک ہیں ہم جیسے جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، سب ہاں سب پہ ایمان ہے، لیکن اس کے بالکل خلاف کرتے ہیں. یہ عملی کافر ہیں اور یہ بڑے زبردست گناہ گار ہیں، منافق ہیں. دیکھیں منافق کی بھی بڑی قسمیں ہیں. اب یہاں دیکھیں نا، یہی وہ چیزیں جو ہمیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے. کفرو کا مطلب ہے عملاً انکار کر رہے ہیں. مسلمان ہے تو عملی منکر ہے، عمل میں بالکل کچھ بھی نہیں ہے. نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اگر جمعے کو میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، باقی ساری نمازیں غائب اور آدھی پچدی. یہ جو ہے یہ عملی کفر ہے، یہ عملاً کافر ہے. وَأَسَبَّ الرَّسُولَ، اور پھر رسول کا نافرمان ہو جو آج ہم ہیں. اس دن قیامت کے دن پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ لوگ کیا چاہیں گے؟
کاش ہمیں مٹی میں دبا کے اور مٹی برابر کر دی جائے تاکہ ہمارا وجود نظر نہ آئے کسی کو. یہ ہوگا اس دن پچھتاوا. وَلَا يَكْتَمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور اپنے رب سے کوئی بات چھپا بھی نہیں سکیں گے. اب ذرا غور فرمائیے کہ کیا حالت ہوگی اس دن، اور ہمیں تیاری کرنی چاہیے. سر اس سے تو یوں سمجھ آتی ہے جیسے اعمال تولے جائیں گے تو اس میں جس میں ملاوٹ ہوتی جائے گی وہ الگ کر دیے جائیں گے، جو خالص ہوں گے وہ الگ کر دیے جائیں گے، تو بچے گا کیا ہمارے پاس؟ تو سیرت کا تقاضا یہ ہے جو آج ہم مضمون پڑھ رہے ہیں کہ ہم ان میں نہ ہوں جن کو اعمال کم ہوں اور جہنم میں جائیں. یہی تو سارا مقصد ہے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کا. جی آج ہمیں موقع ہے توبہ طائب ہو کے اور سچے پکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار بن جائیں. یہی تو ساری آج بات بتائی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنو، خطاب آپ سے اور مجھ سے ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اول الامر منکم، اور اپنے درمیان جو اول الامر ہے. جیسے گھر کا فرد بڑا باپ جو ہے وہ اول الامر ہے، دفتر میں ہیڈ جو ہے وہ اول الامر ہے، ملک کا حکمران اول الامر ہے، کسی ادارے کا سربراہ سپریم کورٹ کا جج اول الامر ہے. لیکن آگے بہت بڑی شرط، اس آیت کو سمجھیے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے. یہ جھگڑا کس کے درمیان ہوگا؟ جلدی بتائیں. سر یہ اول الامر کے درمیان اور جو اس کے انڈر لوگ ہیں ان کے درمیان کسی بات بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا. اگر میاں گھر میں اول الامر ہے، اختلاف ہو گیا ہے، تو بیوی اور میاں دونوں کو فردوہ الی اللہ والرسول، اس معاملے کو کہاں پیش کرنا چاہیے؟ اللہ اور رسول کے سامنے، قرآن و سنت کے سامنے. پھر آپ مومن ہیں. لیکن اگر آپ معاملہ یونائٹڈ نیشن میں لے جائیں، ملک کا ہو، آپ معاملہ امریکہ کے پاس لے جائیں، قرآن و سنت سے مت پوچھتے نہ پوچھیں، پھر آپ مجھے بتائیں. آگے بڑی آیت کلیئر آ رہی ہے. یہ کب آپ کو کرنا ضروری ہے؟ کہ آپ کا درمیان جب بھی اول الامر اور وہ لوگ جو اس کے تحت ہوں ان کے درمیان کوئی تنازع ہو جائے تو وہ اللہ اور رسول کے پاس لے جائیں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تمہارا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے تو پھر یہ ہے طریقہ. سوال کریے جلدی سے، بہت اہم چیز ہے یہ ہمارے گھروں میں روز کے مرہ کے مسائل میں. بات کلیئر ہے؟ سر کلیئر ہے، لیکن گھر کے اندر اول الامر جو ہوتے ہیں یعنی شوہر ہے یا باپ ہے تو وہ کسی طور پر بھی معروف والی بات نہیں کرتے اور ہر وقت وہ منکر میں ہی لے جاتے ہیں، یعنی عملی طور پر. ویسے تو وہ بہت واز کرنے والے سب کچھ ہیں. ان حالات میں پھر جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے تو کیا کیا جائے جب وہ مانے ہی نہیں. صبر کیا جائے تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو. ان کو بات بڑے پیارے انداز میں جب وہ سننے والے ہوں تو سمجھائی جائے کہ اللہ اور رسول کی بات یہ ہے اور اسی کے ماننے میں ہمارے لیے خیر ہے. آگے اللہ نے خود بتا دیا ہے، ذرا غور کریں قرآن پر. ذالک خیر، یہ ہے جو بھلائی اور خیر لائے گا. کیا؟ کہ تم فیصلہ کس سے لو؟ اللہ اور اس کے رسول سے. اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور رسول پر، اس سے فیصلہ اس کے مطابق کرو، اللہ اور قرآن و سنت کے مطابق. ذالک خیر، یہ بہتر ہوگا، یہ برکت والا ہوگا، یہ پھل. یہ ورنہ اگر اللہ اور رسول کی بات کو چھوڑ کے دوسری باتوں چلوں گے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، پھر اس سے فساد بڑھتا چلا جائے گا. تو سر یہ بعض بات دفعہ فساد کو ختم کرنے کے لیے الگ ہونا پڑتا ہے. کیا ہونا پڑتا ہے؟ میاں بیوی کو الگ ہونا پڑ جائے تو یہ بھی تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں تو نہیں نہ آتا. یعنی اگر معاملہ درست ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے کوشش کی ہے پوری پہلے، یا ایسے کہہ دیا کہ درست نہیں ہو سکتا؟
जी सर। جس نے معاملہ ہے وہ پوری کوشش کرے سمجھانے کی اللہ کے دین بڑی محبت شفقت کے ساتھ. یہ معاملات دین کے بڑے ایسے زبانی کلامی نہیں، ان کو کرنا اس سینس اینڈ اسپرٹ کے ساتھ جو قرآن نے بتایا ہے. اس سے گھر کی اصلاح ہو سکتی ہے جب آپ اگر اس بات پہ لے آئے میاں کو کہ یہ دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہے. آگے سنیں، بڑے غور سے سنیں، قرآن کا کمال دیکھیں. ذالک خیر. پھر اگر اللہ رسول کے پینے میں چلو گے خیر ہی خیر، برکتیں. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہوگا. دو لفظ ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر سود کا معاملہ قرآن و سنت کے مطابق طے کیا جاتا روز اول سے جب پاکستان بنا ہے، خدا کی قسم آج آپ اس حال میں نہ ہوتے جس معاشی بدحالی میں آپ ڈوب رہے ہیں، غرق ہو رہے ہیں. یہ صرف اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف فیصلے کرنے کا جو ہے انجام ہے. دو لفظ ہیں، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی بہتر ہے. میں نے سود کی مثال اپنے ملک کی دی آپ کو، اپنی پوری امت کو دیکھ لیں. اگر ہم فیصلے کرتے اللہ اور رسول کی حکم کے مطابق تو آج ہم طالبان افغانستان ہوتے. برکتیں دیکھیں، 1.5 سال حکومت بنائے ہوئے نہیں ہوا، خود ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ ان کی اکانومی سب سے بہترین فوٹنگ پر ہے. ہم نے تو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں نا کہ اللہ کی فیض و برکات، اللہ کے دین پہ عمل کے کیا نتائج ہوتے ہیں، یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے پڑوس ملک میں ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی اہم ہے یہ سورہ نساء 59. دیکھیں، آپ لوگ جلد بازی نہ کیا کریں. رب العالمین نے ہمیشہ، میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں دیکھا، میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، میرے نیکسٹ ڈور نیبر ہیں، گریڈ 19 کا افسر ہے، والد انتہائی نیک، اتنے نیک کہ میں آپ کو اس کی مثال نہیں دے سکتا. دعائیں مانگ مانگ کے مانگتے تھے، اور کیونکہ وہ فارن افیئرز میں تھے، انگلینڈ وہ امریکہ رہے، بچہ وہاں میوزک وہ جب سے ان کی موت ہوئی ہے ان کے بچے کو چھوڑیں، اس بچے کے بیٹے بھی دیندار ہیں. یہ دعائیں ہیں ان کی، یہ ان کی اللہ سے التجائیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ایک دن میں بن جائے صحابہ صحابیات کی طرح. محنت کرنے کے ہم عادی نہیں ہیں. محنت، دین میں محنت اور اخلاص کبھی اللہ ضائع نہیں کرتا، کبھی نہیں ضائع کرتا. والدین کی دعا کی قبولیت تو اللہ نے خود فرمائی ہے. سر یہ میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں، اور بچے جب اس ایج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو سمجھا کے بھی انسان نہ سمجھا سکے تو میرے خیال میں پھر آخری طریقہ یہی رہ جاتا ہے کہ انسان اللہ کا دروازہ کھٹکائے دعا کے ذریعے، تو اللہ دلوں کو بدلتا ہے. بالکل بدل. لیکن آپ جب ان کو تربیت کریں اس وقت بھی اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کی اذن اور حکم سے ہی ممکن ہوگا. ہر کوششیں بھی تو شرط ہے نا ساتھ، کہ ہم ان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، خود بھی تو یہ بھی تو بھائی دیکھنا ہوگا. کوشش ہی تو اصل کام ہے. آپ کے اخلاص کا ٹیسٹ ہی آپ کی کوشش ہے کہ آپ مخلص ہیں تو کوشش کریں گے. بغیر کوشش کے کوئی ملتی ہے چیز دنیا میں کوئی چیز نہیں ملتی کوشش کے بغیر. سر بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ انسان کوشش بہت کرتا ہے لیکن وہ حالات اور صحبت اور یہ چیزیں جو ہیں وہ چیزیں بھی تو اپنی طرف کھینچتی ہیں. تو آپ کا کام یہ ہے کہ خود اپنا جائزہ لیتے رہیں. دوسرے کا جائزہ تو نہیں لے سکتے نا آپ، کہ آپ اخلاص سے کر رہے ہیں، کہیں آپ کا کوئی اور مقصد تو نہیں ہے. اخلاص یہ ہے کہ میرا رب میرے حالات کو درست کر دے. اس کے لیے میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں. وہ عورت جو گھر میں کچرا پھینکتی تھی بیمار ہو گئی، آپ اس کے گھر پوچھنے چلے گئے. یہ ہے کوشش. ہم ایسی کوشش کرتے ہیں. سیرت آپ پڑھ چکے ہیں پوری کی پوری.
یہ آیت کلیئر ہے آپ کو؟ سوال کریں، بہت اہم چیز ہے. بے شک سر، یہ جو ہم بیٹھے ہیں اس ٹائم پڑھنے کے لیے، یہ بھی تمہاری کوشش ہی ہے. اسی طرح ہم اپنے آپ کو بھی بدلیں گے، تمہاری کوشش ہی ہوگی اور اللہ کی طرف راستہ کھلتا جائے گا. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میری اور آپ کی پتہ ہے کیا اندر سے کیا خواہش ہونی چاہیے کہ میں اسی طرح کروں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور یہ میں اس لیے کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. بے شک انشاءاللہ. ایک منٹ جب یہ میرا اخلاص ہوگا، میں ثابت کروں گا میرا رب ضرور قبول کرے گا کہ اس بندہ کو سوائے میرے کوئی جو حق ہے وہ ادا کر رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، اخلاص سے مانگ رہا ہے، لگاتار مانگ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ اس کو نواز دیتا ہے. سر جی یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ آپ تجربے سے میں میری دیکھا بات ہے. سنیں، میری بات سنیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو دعائیں یہاں قبول نہیں ہوں گی، آخرت میں وہ آپ کے اجر کا سبب بنے گی. بندہ حیران پریشان ہوگا. سنیں، یہ ہم پڑھتے نہیں نا حدیث اور سمجھتے نہیں اور ان کو کا فہم حاصل نہیں کرتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جب یہ بات بتائی کہ انسان قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا یہ ڈھیر سارے نیک اعمال ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ اس کو بتایا جائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، جو تو نے اخلاص سے مانگی تھی، چلتے چلتے نہیں. وہ بندہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ اتنا خوش ہوگا کہ یہ انعام مجھے یہاں مل رہا ہے. وہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. پڑھی ہے حدیث آپ نے؟ یہ بتائیں مجھے. جی جی سر سر. پڑھیے. سر تو پڑھی ہے تو آپ دعائیں مانگتے ہوئے اس جی حدیث کو سر. سامنے رکھتے ہیں. جی سر پڑھ لینا کوئی کمال نہیں ہے، پڑھ کے اس پہ عمل کرنا پھر نتائج ملتے ہیں آپ کو، پھر اس کے فیض و برکات اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہر کرتا ہے. سر یہاں پہ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک خواہش سوچتا ہے صرف، اور بعض اوقات میرا رب پوری کر دیتا ہے. اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا. سر یہ آپ میرے ساتھ ایسا ہوا، میں ہوتا آپ ہے کی سر کلاس اسی طرح. میں نے آپ کی دیکھیں، کلاس جوائن کی اور میں نماز پڑھی، اور آیت الکرسی جیسے بندہ پڑھتا ہے نماز کے بعد، تو سجدے میں جا کے دعا کرنے لگی. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں آیت الکرسی پڑھتی تو ہوں، لیکن مجھے مطلب اتنا اس کا ترجمہ صحیح نہیں پتا. کاش کہ آج یہ نا سر جو ہے نا مجھے یہ آیت الکرسی کا یہ کروا دے. آپ یقین کریں میں نے بولا بھی نہیں تھا، اور اس دن کوئی بات ایسی لگی اور آپ نے آیت الکرسی ڈیٹیل کے ساتھ کروا دی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک میرا رب بڑا رحیم ہے. اچھا ایک چیز میں بتاؤں آپ کو. کبھی میں نے زندگی میں 1000 بار تجربے کیے ہیں اللہ کی رحمتوں کے، 1000 بار، ایک بار نہیں. ہوتا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، جو کوشش کرتا ہے نا، اور خاص کر اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود گارنٹی دیتے ہیں. کس بات کی؟ کہ وہ جس اخلاص سے کوشش اور دعائیں کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت کا بندوبست فوراً کر دیتے ہیں. آپ کو کوئی بندہ مل جائے گا، جہاں آپ قرآن کی کوئی آیت مل جائے گی، آپ کو کوئی ایسی چیز سجھا دے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ کا سینہ کھول دے گا. یہ بالکل اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کی طرف. اور آیت سن لیجئے، سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے، والذین جہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے کو تلاش میں جد و جہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ضرور ضرور اس راستے کو دکھا دیتے ہیں. یہ تجربہ اللہ کا وعدہ برحق، اور میں اس کا عینی شاہد ہوں. سر ابھی جو میں نے مدرسہ بنایا نا، تو میں نے جب اعلان کیا، پروگرام تھا ہمارا اس پہ، تو وہ ساری چیزیں آئیں. تو جو کچھ خواتین تھیں، انہوں نے کہا ہم
इन्हीं दिनों में दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह हमारी बेटियों के लिए कोई बंदोबस्त कर दे जहां ये कुरान पढ़ लें। यानी औरतें कह रही हैं मुझे ना कि हम ये अब दुआएं आप खुद बहुत बड़े टेस्ट में हैं, याद रखें। ये सिर्फ इनके ऊपर ऊपर से ना देखें। आपने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ने कबूल कर दी, अब आपका टेस्ट है क्या आप उन बच्चियों को वैसी बनाती हैं जैसे सहाबियात थी या नहीं। जरा आपने अल्लाह को, अल्लाह दे देता है लेकिन अल्लाह फिर आजमाता है। जी सर लिहाजा बिल्कुल। आप इन बातों पे अल्लाह का शुक्र अदा करके और आप वो करके दिखाइए जो आपने कहा है। आज इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, बड़े खुश हो जाते हैं कि हमें इतना अल्लाह ताला ने, अल्लाह देखता है कि बंदे ने मांगा है मैंने दे दिया, क्या करता है। अब आप सबसे ज्यादा टेस्ट अब आपका मुश्किल है, पहले इतना मुश्किल नहीं था। जरा इन बातों को अच्छी बिल्कुल तरह सर, वो समझिए। उन्होंने मेरे सुपुर्द कर दी हैं, अब तो जाहिर वो मेरी अमानत में आ गई और अल्लाह ताला ने भी मैं जो आपसे कह रहा हूं उसको नोट किया है आपने। जी बिल्कुल सर, वही तो कह रही हूँ। हाँ, तो कह रही हैं तो फिर आप उस पर अमल करके दिखाएं। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने भी डाल दी, अल्लाह ताला ने खुद भी डाल दी है। हम बड़े खुश होते हैं कि हमने ये इदारा बना लिया। भाई उस इदारे से हमने क्या प्रोड्यूस किया। ये मुल्क बन गया लेकिन मुल्क किस तरफ जा रहा है। इसलिए बहुत केयरफुल रहिए और रब से मामलात को ठीक रखिए। इंशाल्लाह सर हाँ, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आमीन सर आमीन। तो आपने देखा कि ये आयत बहुत कितनी अहम है। कुरान की हर आयत ही अहम है, लेकिन हमारा एक मसला है कि हम जो है हम चीज़ों को बड़ा लाइटली लेते हैं और एक हमारा मिजाज बन चुका है। अल्लाह ताला ने तो हमें अपना खलीफा बनाया है और वो इस मकसद के लिए कि ताकि हम जो है वो ठीक ठीक उस अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करें। ये बात समझ आई है आपको? जी सर। अच्छा, अब आप आगे देखें। मैं जरा टाइम देख लूं, टाइम हो गया है। हाँ, टाइम मुकम्मल हो रहा है। सर 7 मिनट रहते हैं अभी। हाँ, 7 मिनट तो रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें समझने और अमल करने की हैं और मेरी ये कोशिश है कि हम इन चीज़ों को ठीक ठीक समझें। हालांकि ये वो चीज़ें वहीं से आ रही हैं जो पिछला हमने लेक्चर किए हैं, लेकिन इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आज हम यहाँ रुक जाते हैं। आप इसको भी पढ़ें दोबारा, अगले को भी पढ़ के आएँ, तो कल इंशाल्लाह इसको ख़त्म कर देंगे और उसके बाद जो है हम आप सूरा अनफाल पे चले जाएंगे जो हमारी चल रही थी उस तरतीब से। ठीक है इंशाअल्लाह। कोई तो सर सवाल? क्या आपने संडे की छुट्टी का कंफर्म कर दिया है? अभी तक नहीं किया। सर ये जितने भी सीरत के प्रोग्राम हुए हैं, ये लेक्चर्स हुए हैं, इनके पीडीएफ अल्फाज एकेडमी से मिल जाएंगे ना? फोटो कॉपीज? फोटो कॉपी नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा हमने भेज दिए हैं, फिर कहेंगे तो फिर भेज देंगे और आपने इनको फोटो कॉपी खुद कराना है। खुद करवाना है, ठीक है सर। मिल जज़ाक गए सर। इस मामले में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ हमें सिखाई है, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिनी अला नफ्सी तरफत ऐनी वस्ले इंशानी कुल्ला। यानी कि अल्लाह हमें आंख झपकने तक भी हमें अपने नफ्स के सुपुर्द ना करना, क्योंकि ये हमेशा बुराइयों की तरफ उभारता है। तो हम अपना हर वक्त, रात को सोते वक्त भी, उठते बैठते वक्त भी अपना मुहासबा करके सोएं कि क्या सारा दिन में हमारी कोई गलतियां कोताहियां तो नहीं, तो फिर ही हमारी इस्लाह हो सकेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मोमिन का ये फर्ज है कि वो अपना मुहासबा रात को सोने से पहले और हर अमल करने से पहले करे, फिर वो अपनी इस्लाह कर सकेगा। फिर अल्लाह ताला मदद मावन और मददगार और फर्ज फरमाएगा। सर एक छोटी सी राय थी
کہ اگر ایک سیشن رکھ لیا جائے اس کوسچن آنسرز کا بھی جو ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں، جب آپ سوال کرتے ہیں ہم سے تو وہ بات جس طریقے سے ہمیں سمجھ آتی ہے ہم خود اس طریقے سے نہ سوال کر پاتے ہیں نہ ہماری سوچ یا سمجھ وہاں تک پہنچ سکتی ہے. تو میری ایک حقیر سی ایک رائے ہے کہ ایک سیشن جو ہے نا ہم نے جو پڑھا ہے اس پہ آپ کچھ سوالات کے ذریعے رکھ لیں کرتا ہوں. سیرت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی سر سیرت کی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ اس پہ کل کے لیکچر میں بھی ٹائم بچے گا. اگر پھر بھی سوال بات رہ گئے تو ایک اگلا لیکچر اس پہ رکھ لیں گے. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ سر. سب لوگ راضی ہیں اس بات پہ؟ دیکھیں جی کوشچن آنسر جو ہے جی نا سر. یہ قرآن کے اندر بھی آپ دیکھیں جی سر. ایسے سوالات ہیں کیونکہ جو بات کوشچن آنسر انگریزی میں اس کو کہتے ہیں انٹریکٹیو لیکچر کہ سوال ٹیچر سے کریں ٹیچر سامعین سے کریں تاکہ بات کھلتی چلی جائے. تو انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اور کوئی اس طرح کا سوال؟ سر یہ 12 ہے نا چیپٹر ہمارے؟ 11. یہ 11واں لیکچر ہے. سر اس کے اوپر تو 12 لکھا ہوا 12. نہیں میرا خیال ہے 11 ہوئے ہیں. میں نے سارے نوٹ کیے ہیں. کوئی اس میں غلطی ہے. سر کل ملا کے 12 ہو جائیں گے نا. چلیں اب آپ یہ پرنٹ کرا کے رکھ لیں اپنے پاس. یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں جو آپ کو قرآن و سنت سے کہیں نہیں ملے گی. تو آپ ان کو خود بھی پڑھیں دوسروں کو پڑھائیں بچوں کو پڑھائیں اپنے دوستوں میں ان کو شیئر کریں واٹس ایپ پہ. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر سر. جی سر میں نے پرنٹ کروا ہم نے تو لکھ لیا.